محمود کو علی بن الورقہ کے گھر آئے 10-12 دن گزر چکے تھے۔ اسے بند کنداری کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ کس حال میں ہوگا، مگر وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محمود کا نیا آقا حماتہ کے شاہی دربار میں معزز عہدیدار بھی تھا۔ اس کی اثر و رسوخ کا دائرہ بڑی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ علی بن الورقہ نے بند کنداری کو قرض صرف اسی نیت سے دیا تھا کہ وہ اس سے سفید فام کرنجی آنکھوں والا غلام ہتھیانا چاہتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ بند کنداری ایک طویل عرصہ تک اسے رقم نہیں لوٹا سکے گا۔ یہ تو تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ اسے خود ہی ایسا موقع میسر آ گیا، ورنہ بند کنداری تو اس کی رقم کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ محمود کو علی بن الورقہ کی غلامی میں جاننا تھا، اس لیے قدرت نے الکرک کے مقام پر بند کنداری کو دوسری بار مفلس و کلاش بنا ڈالا۔ محمود نے ان 10 دنوں میں چوری چھپے اپنی محنت و مشقت جاری رکھی۔ وہ دن کے مختلف اوقات میں موقع پا کر نکل جاتا اور جو بھی مزدوری ملتی کر لیتا تھا۔ اس کے پاس چند دنوں میں 200 درہم کے قریب رقم جمع ہو گئی تھی۔ ایک مجے ہوئے تاجر کا تجربہ اس کے پاس تھا۔ کبھی کبھار وہ اس کے بڑے کام آتا۔ ایک دکان سے مال لے کر وہ دوسری دکان پر بیچ کر اپنا نفع حاصل کر لیتا تھا۔ علی بن الورقہ کو محمود کی حرکتوں کی سنگن مل رہی تھی، مگر وہ اسے حاسد امراء کی سازش جان کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ علی بن الورقہ سارا دن دربار شاہی میں گزار دیا کرتا تھا۔ اس کی درینہ خواہش پوری ہو چکی تھی، وہ بھی سفید فام غلام کا مالک بن چکا تھا۔ حماتہ میں علی بن الورقہ دوسرا شخص تھا جس کے پاس ان دنوں سفید فام غلام تھا۔ 20 دن کے بعد محمود کو اپنے سابق آقا علاؤالدین بند کنداری کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے علی بن الورقہ سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے آقا کا آخری دفعہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر سنگ دن علی بن الورقہ نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا کئی گھنٹے زارو قطار روتا رہا۔ علی بن الورقہ کی بیوی ام واجلہ کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے شوہر کی غیر موجودگی میں اسے اجازت دے دی کہ وہ اس کی آخری رسومات میں شرکت کر لے۔ محمود نے اسے موقع غنیمت جانا اور فوراً وہاں سے بند کنداری کے مکان پر چلا آیا۔ بند کنداری کی میت جوں کی توں پڑی تھی۔ ٹانگ کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا، لاش سے تعفن پھوٹ رہا تھا۔ کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی تدفین کا انتظام کر دیتا۔ محمود نے ان کمائے ہوئے درموں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اپنے سابق آقا کو ہمیشہ کے لیے لحد میں اتار دیا۔ وہ جب وہاں سے لوٹا تو تھکن سے چور تھا۔ گھر لوٹنے پر اس کا واسطہ علی بن الورقہ سے پڑا۔ استفسار پر جب اس نے حقیقت بیان کر دی تو ایک ایسی سزا کا مزہ چکھنا پڑا کہ اس کی ہڈیاں تک جھنجھنا اٹھیں۔ اس دن سے محمود کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا تھا۔ علی بن الورقہ کا ہاتھ اب کھل چکا تھا۔ اس کا دل جب چاہتا وہ محمود کو بری طرح پیٹتا اور کئی دن محمود چلنے پھرنے سے معذور رہتا تھا۔ وقت کا پہیہ آہستہ آہستہ گھومتا چلا گیا۔ سن 635 ہجری کے وسط میں علی بن الورقہ کو اپنے ننھے فرزند احمد کے لیے عطالیق کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو یہ ذمہ داری بھی محمود کے سر ہی ڈال دی گئی تھی۔ اس دور میں غلاموں سے تعلیم و تربیت کا کام لینا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اسے ان کی بڑی ذمہ داری قرار دیا جاتا تھا۔ محمود بالکل ان پڑھ نہیں تھا۔ تعلیمات اسلامی کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے لکھنے کا فن بھی بخوبی آتا تھا۔ اس میں جو خوبی سب سے ممتاز تھی وہ دوسری زبانوں سے آگاہی تھی۔ وہ بڑی روانی اور اہل زبان کے انداز میں بولا کرتا تھا۔ یہ خوبیاں اسے سابق آقا بند کنداری کی عطا کردہ تھیں۔ عطالیق بننے کی صلاحیت سے وہ بھی کوسوں دور تھا۔ علی بن الورقہ اسے جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کے خیال میں محمود سے بہتر کوئی دوسرا شخص احمد کو ابتدائی تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا تھا۔ احمد ایک کند ذہن اور کھیل تماشوں کا شوقین بچہ تھا۔ اسے سنبھالنا کافی محنت طلب کام تھا۔ محمود کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بچہ اس کے بس کا روگ نہیں۔ اس نے اپنے آقا سے اس ضمن میں بات چیت کرنا چاہی، مگر علی بن الورقہ نے دھمکی آویز رویہ اختیار کیا، جس پر
محمود مجبور سا ہو گیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اسے ابتدائی اور اخلاقی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ احمد کے پاس روزانہ لاکھ بہانے ہوتے تھے، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کر دیا کرتا تھا۔ محمود نے بڑے پیار و محبت سے اسے سنوارنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ احمد کبھی کبھار تو اس کی باتیں آسانی سے سمجھ جاتا اور کبھی کبھار بے حد تنگ کیا کرتا تھا۔ محمود کو جہاں احمد کی تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہیں گھر کے کام کاج اور امراء کے پاس آنے جانے کی خدمت بھی کرنا پڑتی۔ محمود میں یہ عادت آہستہ آہستہ پختہ ہو چکی تھی کہ وہ ہر کام کو ہر حال میں پورا کیا کرتا تھا، چاہے کام کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہوتی۔ وقت نے اسے ننھی سی عمر سے مصیبتوں اور آزمائشوں سے دو چار کر دیا تھا۔ سالوں ماہ گزرتے جا رہے تھے اور محمود جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ایک باعمل اور پرعزم شخصیت کا مالک بنتا جا رہا تھا۔ اس کی کرنجی آنکھوں کا سکم اس کی خوش کلامی اور مزاح کے پردوں میں چھپ چکا تھا۔ دشت قپچاق کی یادیں ہی اس کی کل سرمایہ حیات تھیں، جنہیں وہ کبھی فراموش نہیں کر پایا۔ اس کی ننھی آنکھوں نے سلطنت خوارزم کی تباہی دیکھی تھی۔ مسلمانان اسلام کی کٹی پھٹی لاشیں اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار اس کے ذہن میں آج بھی محفوظ تھے۔ اسے وحشی تاتاریوں سے سخت نفرت تھی، جنہوں نے اسے گھر بار سے اکھاڑ کر غلام بنا ڈالا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کو رون ڈالا گیا تھا۔ اس کے ننھے ساتھیوں کو غلامی کے طوق پہنا کر وطن سے دور نہ جانے کہاں کہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ مسلمانوں میں رہ کر وہ خاصا اذیت کا بھی شکار تھا، کیونکہ مسلمانوں میں شعائر اسلام اور کتاب اللہ کے احکامات سے کھلا انحراف عیاں تھا۔ اس کا خاندان نو مسلم کہلاتا تھا۔ اس کے دادا نے بلخ اور سمرقندی مسلمان تاجروں کی تبلیغ کی بدولت اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد زہا ماک نے سلطنت خوارزم میں پرورش پائی اور شعائر اسلامی کی بجا آوری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے شاہ علاء الدین خوارزم نے اپنے دربار میں ایک معزز رتبے سے نوازا۔ محمود کے خاندان میں اطمینان اور مالی خوشحالی کی فضا پروان چڑھنے لگی، مگر کچھ حاسد درباریوں نے زحامک کے خلاف شاہ علاء الدین کے کان ایسے بھرے کہ وہ اپنی مدافعت میں کچھ بھی نہیں کر پایا اور اسے شاہی عتاب جھیلنا پڑا۔ وہ پابند سلاسل ہوا اور زندان خانے میں دھکیل دیا گیا۔ یہی وہ دور تھا جب سے محمود کے گھرانے پر آزمائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور ان کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ اس کی مشفق ماں نے خود کو اور اپنے بچوں کو حاسد درباریوں کو ستم سے بچانے کے لیے اپنے آبائی وطن دشت قپچاق میں پناہ لی، مگر تقدیر کی آزمائش کا دور ابھی اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ اس لیے منگولوں اور تاتاریوں کے لشکر ان علاقوں کو رونتے ہوئے ہر طرف دن دنانے لگے۔ اس کی ننھی آنکھوں نے اپنی ماں اور بہنوں پر ٹوٹنے والے ستم کو بھی دیکھا تھا، اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل ہوتے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تہذیب و تمدن سے ناشنا وحشیوں نے اسے کئی سال تک اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور پھر مسلمانوں سے اس کی قیمت وصول کر لی۔ یہ کیسا انصاف تھا کہ مسلمان کے آزاد بچے پہلے تو قیدی بنائے گئے اور انہیں قیمتاً لوٹا دیے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دیا جاتا، اپنے بچوں میں ملا کر اعلیٰ تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا، مگر ان کے آقاؤں نے بھی انہیں غلام کے درجے سے زیادہ نہ سمجھا اور ان میں سے کئی ان کے ظلم و ستم کی چکی میں پس کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کاکیشی سفید غلاموں کی آمد نے جہاں مسلمان امراء میں رقابت کی فضا پیدا کی، وہیں ان کی جواں مردی اور بہادری نے بڑے بڑوں کے دل جیت لیے تھے۔ محمود کو ایسا موقع میسر نہ آیا کہ اس کی بہادری اور جواں مردی کے جوہر کھل کر سامنے آتے۔ وہ تو علی بن الورقہ کے گھر میں کسی بیکار شے کی مانند زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ علی بن الورقہ اسی زوم میں اتراتا پھرتا تھا کہ اس کے پاس سفید فام غلام ہے۔ پھر جب ہماتا کے دوسرے امراء کے پاس بھی سفید فام غلام آ گئے تو محمود کی حیثیت ثانوی سی ہو گئی۔ وہ احمد کے ساتھ مغز ماری میں الجھا رہتا۔ احمد کی نالائکی نے اسے بے حد تنگ کر رکھا تھا۔ ایک آدھ بار اس نے تیش کے عالم میں اس کو 2 ہاتھ لگا دیے، جس پر اسے اچھی بھلی سزا سہنا پڑی۔
علی بن الورقہ کی بیوی واجلہ اپنے شوہر کی طرح بد مزاج اور اترانے میں 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ احمد پر سختی کو برداشت کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد کی نالائکی اور خرابی کا کوئی صحیح معنوں میں ذمہ دار تھا تو وہ واجلہ ہی تھی۔ محمود علی بن الورقہ کے گھر میں رہ کر وقت کے ساتھ ساتھ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ ہر کام کو بڑی سوچ بچار کے بعد عمل میں لایا کرتا۔ اسے مار پیٹ کا کوئی رنج نہیں تھا، مگر وہ اپنی ذات کو ذلت کی پستیوں میں گرانے سے اجتناب برتتا۔ ایک دن واجلہ کی ننند فاطمہ اپنے بھائی سے ملنے دمشق سے حماتہ آئی۔ وہ 1 ہفتہ تک وہیں مقیم رہی۔ وہ اکثر محمود کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب جایا کرتی۔ بھاوج نے 1 ہفتہ اس کی خوب خاطر مدارت کی اور اس کے سامنے اپنی امارت کے ایسے پل باندھے کہ فاطمہ جل بھن کر رہ گئی۔ فاطمہ کا شوہر دمشق کے دربار میں پہرے دار کی حیثیت سے متعین تھا۔ واجلہ کو اس بات کا بڑا زہم تھا کہ اس کی ننند ایک معمولی سے گھر میں بیائی گئی ہے۔ وہ جب بھی ملتی تو اسے اس بات کا احساس دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کی مالی حیثیت اور معاشرتی حیثیت اس کے بھائی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جس دن فاطمہ نے واپس لوٹنا تھا اسی دن علی بن الورقہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ اگر بھائی کا انتظار کیا جاتا تو رات پڑ جاتی۔ فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھائی سے ملے بغیر ہی رخصت ہو جائے۔ اس نے واجلہ کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا تو اس نے بلا کو ٹلتے دیکھ کر فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دوران احمد کھیلتا ہوا وہاں آ گیا۔ فاطمہ نے اسے جھولی میں بٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں واجلہ نے بڑھانکی کہ اس کا بیٹا بڑا ہی لائق ہے۔ فاطمہ نے غیر شعوری انداز میں اس سے 1-2 سوال کیے جس کے وہ صحیح طور پر جواب نہیں دے پایا۔ فاطمہ نے بچہ سمجھ کر بات کو ذہن سے نکال دیا اور کسی لمحے احمد بھی اس کی جھولی سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ واجلہ کے دل میں احمد والی بات مسلسل چبھتی رہی۔ اس کا سارا خیال احمد کے معاملے میں مرتکز رہا۔ جو خفت اور خجالت اسے محسوس ہو رہی تھی اس سے فاطمہ لا علم تھی۔ محمود اچانک کسی معاملے کے بارے میں پوچھنے کے لیے وہاں چلا آیا۔ واجلہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہی پھٹ پڑی اور چھڑی سے اس نے محمود کو خوب مارا۔ محمود حیران و پریشان چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ فاطمہ پہلے تو کچھ نہ سمجھ سکی کہ ماجرا کیا ہے، مگر جلد ہی بات کی تہہ پر پہنچ گئی۔ اس نے فوری طور پر دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی، مگر جب واجلہ کا غصہ کسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا اور محمود نیل زدہ بدن کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا تو فاطمہ نے اپنی بھاوج کو نصیحت کرنا چاہی۔ واجلہ ننند کی نصیحت بھلا کیسے سن سکتی تھی؟ اس نے جلاپے میں کہا، فاطمہ خاتون، اگر تمہیں اس غلام سے اتنی ہمدردی ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ فاطمہ یہ بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ لو واجلہ، اگر میں اسے لے گئی تو تم ہی پچھتاؤ گی۔ تم ایک دفعہ لے جا کر تو دیکھو، خبیث اتنا کھاتا ہے کہ تمہارا میاں ایک اور ملازمت بھی کر لے تو تب بھی اس کی خوراک پوری نہیں کر سکے گا۔ واجلہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ واجلہ، فاطمہ نرمی سے بولی، کھانے والے کا رزق کا انتظام خدا خود کرتا ہے۔ تمہیں وہ اگر بار لگتا ہے تو مجھے دے دو، لے جاؤ، بلکہ اسی لمحے اسے لے کر اپنی شکل گم کرو۔ اسی وقت میرے گھر کی دہلیز پار کر جاؤ، میں تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ واجلہ زج ہوتے ہوئے بولی۔ دوسری لمحے اس نے محمود کو آواز دی۔ محمود ابھی اپنی چوٹیں سہلا رہا تھا کہ دوبارہ طلبی پر سہم سا گیا۔ وہ سستی سے چلا ہوا وہاں پہنچا۔ خبیث، واجلہ نے آنکھیں نکالی۔ تجھے کہا گیا تھا کہ احمد کو اچھی تعلیم دے تاکہ وہ آقا کی طرح دربار میں اعلیٰ عہدے کا مالک بن سکے، مگر تو نے اسے نکما بنا کر رکھ دیا۔ تیری اب اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے۔ تو اس خاتون کے ساتھ اسی وقت یہاں سے نکل جا۔ مگر آقا کیا کہیں گے؟ محمود بمشکل بولا۔ آقا کی فکر چھوڑو، انہیں میں خود دیکھ لوں گی، تو یہاں سے شکل گم کرنے کی بات کر۔ فاطمہ نے محمود کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برقعے کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ محمود اس اچانک تبدیلی پر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فاطمہ کوئی اور نہیں، اس کے آقا کی بہن ہی ہے۔
وہ اس کے پاس رہے یا آقا کے پاس، وہ انہی کا غلام ہی رہے گا۔ اس نے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کے ساتھ چلتا رہا۔ حماطہ سے روزانہ مختلف اوقات میں قافلے دمشق روانہ ہوتے تھے۔ اس دور میں تنہا عورت کے سفر کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ فاطمہ اکیلی تھوڑی تھی، اس کے ساتھ محمود تھا۔ وہ دونوں ایک قافلے کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے، وہی دمشق جہاں محمود چند سال پہلے بکا تھا۔ شام کو علی بن الورقہ دربار سے واپس لوٹا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنی بہن کی بابت پوچھا۔ ام واجلہ نے بڑی لاپرواہی سے اس کے رخصت ہو جانے کی اطلاع دی۔ علی بن الورقہ نے بھی بہن کی رخصتگی کو اہمیت نہیں دی۔ اس کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں میں بٹا رہا۔ کسی موقع پر اسے محمود کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کمرے میں ہی سے آواز دے دی۔ محمود تو نہیں آیا، البتہ ایک دوسرا غلام فوراً پیش ہو گیا۔ علی بن الورقہ نے اس کی جانب گھور کر دیکھا اور محمود کو بلانے کا حکم دیا۔ مالک، وہ گھر میں نہیں ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، غلام نے مؤدب لہجے میں بتایا۔ کہاں گیا یہ خبیث؟ مجھے معلوم نہیں، جاؤ اپنی مالکہ کو یہاں بھیجو۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمود بنا بتائے یا اس کی اجازت کے بغیر رات کے وقت کہیں گیا ہو۔ اتنے میں ام واجلہ وہاں آ گئی۔ محمود کہاں ہے؟ سوال کیا گیا۔ اسے میں نے فاطمہ کو بخش دیا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ دمشق لے گئی ہے، ام واجلہ نے زلفیں جھٹک کر اور ایک ادا سے بتایا۔ علی بن الورقہ پر جیسے بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا، دوسرے ہی لمحے وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کمرے میں تیز چھناکے کی آواز گونجی۔ ام واجلہ کا چہرہ پڑنے والے تھپڑ سے دوسری جانب گھوم گیا۔ وہ حیرت و خوف میں مبتلا اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، ام واجلہ تڑپ اٹھی۔ اس 2 ٹکے کے غلام کے لیے تمہارا ہاتھ آج مجھ پر اٹھ گیا۔ علی بن الورقہ شدید غصے میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور وہ بار بار اپنی مٹھیوں کو بھینچ رہا تھا۔ تمہیں وہ غلام کیا تکلیف دے رہا تھا کہ تم نے اسے اپنے گلے سے اتار دیا؟ علی بن الورقہ نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ خبیث سارا دن روٹیاں توڑتا ہے اور کام ذرا بھر نہیں کرتا۔ ایک احمد کی پڑھائی کی ذمہ داری سونپی تھی، اس میں بھی کام چور نکلا۔ آج تمہاری بہن کے سامنے میری حد تک کروا دی۔ اس نے احمد سے سوال پوچھے اور احمد جاہلوں کی طرح منہ ہلاتا رہا۔ بھلا میں ایسے غلام کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ شکر کا کلمہ پڑھو، ایک بوجھ تو ٹلا۔ ام واجلہ اپنی مگن میں بولے گئی، جبکہ علی بن الورقہ محض دانت پیستا رہ گیا۔ تم دنیا کی احمق ترین عورت ہو۔ تم ایک ایسے غلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو جس کی بدولت تمہارا بیٹا آنے والے وقت میں کسی ممتاز مقام پر پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ احمد نالائق اور نکما ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی یہ ذمہ داری اسے سونپی تھی۔ او خدایا، اب میں کیا کروں؟ میں کل ہی دمشق جاؤں گا اور اسے فاطمہ سے واپس لے کر آؤں گا۔ میں نے 500 دینار سرخ کی قربانی یوں ہی نہیں دی تھی۔ میں نے اس میں ایسے گن دیکھ لیے تھے جو آنے والے وقت میں ہمارے خاندان کا نام روشن کرنے کے کام آ سکتے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نے اسے کوئی خاص کام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیکار روٹیاں توڑتا ہے؟ کام کرنے کے لیے میں نے تمہیں دوسرے غلام لا کر دیے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کا روشن مستقبل ہے۔ ابھی تو وہ لڑک پن میں ہے، مگر تم خود ہی دیکھ لیتی کہ جوانی میں یہ کیا کیا کر گزرتا۔ علی بن الورقہ ہاتھوں کو ملتا رہا۔ ام واجلہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی۔ علی بن الورقہ نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے گھر سے نکل پڑا۔ پہلے قافلے کے ساتھ ہی وہ دمشق روانہ ہو گیا۔ سپہر کے وقت وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچ گیا۔ بھائی کی شکل دیکھتے ہی فاطمہ اس کے آنے کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ علی، خیریت تو ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہاں بہن، علی بن الورقہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں دراصل محمود کو واپس لینے آیا تھا، اس کی مجھے بے حد ضرورت ہے۔ ام واجلہ تو بے وقوف عورت ہے، اس نے بنا سوچے سمجھے محمود تمہیں دے دیا۔ بنا سوچے سمجھے نہیں بلکہ بلا جبر و کرا۔ چلو ایسے ہی صحیح، بہرحال یہ میرا زر خرید غلام ہے، میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ اگر میں اسے واپس لوٹانے سے انکار کر دوں تو؟
فاطمہ نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ کیوں انکار کر دو؟ کس حیثیت سے انکار کرو گی تم؟ وہ تمہارا غلام نہیں ہے، وہ صرف میرا غلام ہے اور میں ہی اس کا آقا ہوں۔ علی بن الورقہ بفر گیا اور اسے بڑی بہن کا لحاظ باقی نہ رہا۔ تمیز کے دائرے میں رہو علی، اور یہ بات کان کھول کے سن لو کہ محمود اب میرا ہے اور یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تم کیا، اسے مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، فاطمہ سخت لہجے میں بولی۔ علی بن الورقہ کے لیے حالات سنگین ہو رہے تھے۔ وہ کسی بھی صورت میں محمود کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا اور ایک لمبا اور چمکتا ہوا خنجر اس نے پہلو میں سے نکالا۔ فاطمہ بھائی کے اتوار دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت، بڑی بہن کو خنجر دکھا کر دھمکاؤ۔ فاطمہ اس کی بیہودہ حرکت پر جہاں صدمے سے دوچار ہوئی تھی، وہیں اس کے غصے کی انتہا باقی نہ رہی۔ میں اپنے مفادات کی تحفظ کی خاطر ہر طرح کی حرکت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، اسے تم محض دھمکی مت سمجھو۔ علی بن الورقہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ تمہاری یہ بدتمیزانہ جرأت، آج تمہاری محبت اور اخلاقی اقدار کی عمارت منہدم ہو گئی ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر کسی خوف کی بجائے گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا، جیسے اسے خنجر کی پرواہ ہی نہ ہو۔ علی بن الورقہ بہن کے اس استحکام پر دیوانہ ہو کر جوش میں لرزنے لگا۔ اس کے ہاتھوں پر لرزش سی طاری ہو گئی۔ وہ حقیقتاً بے حد بے صبرا شخص تھا۔ اس کے قدم بڑھنے لگے۔ فاطمہ کے چہرے پر چھایا ہوا استقلال لمحہ بھر کے لیے تھرکا، مگر وہ کسی بھی اہم فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آج تم اپنی اصلیت دکھانے کے درپے ہو اور مجھے مارنے پر تل گئے ہو، تو آج میں بھی دیکھوں گی کہ بزدل بھائی کے ہاتھوں میں قدرت نے بہن کی موت لکھی ہے یا نہیں۔ فاطمہ ڈٹ کر مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ علی بن الورقہ اپنے مفادات کے جنون میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے سامنے کھڑی بہن کا چہرہ دشمن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب رشتے ناتے بھول چکا تھا۔ اس کے قدموں میں حرکت ہوئی اور وہ فاطمہ کے مقابل پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے کے عالم میں دہکنے لگیں۔ اس کا خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ فاطمہ نے مزاحمت کی بجائے سینہ تان کر کھڑا ہونا پسند کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خنجر فاطمہ کے سینے کی جانب بڑھتا، ایک آہنی گرفت نے آگے بڑھ کر علی بن الورقہ کی کلائی جکڑ لی اور اس کے جارحانہ عزم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ہاتھ کیا تھا، کسی فولادی پنجے سے کم نہیں تھا۔ علی بن الورقہ نے متحیر نگاہوں سے اس آہنی گرفت کے مالک کی جانب دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے اسے یوں لگا کہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ ہاتھ اس کے غلام محمود کا تھا۔ 16 سالہ محمود اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کا دراز قد علی بن الورقہ سے کہیں زیادہ نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ علی بن الورقہ کو محمود سے اس حرکت کی توقع بالکل نہ تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، علی بن الورقہ سنبھلتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ تو تو میرا غلام ہے۔ تھا، اب نہیں، محمود مختصراً بولا۔ کیا مطلب؟ علی بن الورقہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ میں اب تمہارا غلام نہیں رہا، بلکہ تمہاری بہن کا غلام ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ اپنی مالکن پر اٹھنے والے ہر ناجائز ہاتھ کو توڑ کے رکھ دوں۔ محمود قدرے درشت میں بولا۔ علی بن الورقہ یہ سن کر بھڑک اٹھا۔ غصے اور بے بسی سے وہ نڈھال سا ہو گیا۔ اس کے قدم غیر شعوری طور پر پیچھے ہٹنے لگے۔ جسم میں بڑھاپے کے باعث نکاہت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ محمود نے قوت سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اسے ایک طرف تو یہ صدمہ تھا کہ محمود نے آج اس کا سامنا کر لیا تھا، دوسری طرف اپنی بہن سے ہونے والا انکار بھی خلاف توقع تھا۔ تیری اتنی جرأت کیسے ہو گئی کہ تو؟ علی بن الورقہ کو خود کو اپنی آواز کہیں دور سے سنائی دیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ جرأت مجھے میری قوت ایمان نے بخشی ہے۔ میرے مرحوم آقا بند کنداری کی آخری نصیحت یہی تھی کہ میں جس کے پاس بھی جاؤں صرف اسی کے تابع دار بن کے رہوں۔ میں ان کی نصیحت کو وسیع سمجھ کر ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہوں۔ محمود اب اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تجھے بند کنداری یاد رہا، مگر میں کیسے بھول گیا، جس نے تجھے اتنا عرصہ کھانے کو روٹی، سر چھپانے کو اپنا گھر دیا۔ میں نے تو تجھے نہیں بیچا، نہ ہی کسی کو بخشا ہے کہ اب میں تیرا آقا باقی نہیں رہا۔ اب علی بن الورقہ
گھٹے گھٹے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ ابن البرکہ، محمود فاطمہ کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ احسان نہیں تھا، وہ تیرا فرض بنتا تھا۔ تم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے رزق دیا۔ تم تو اتنے ظالم ہو کہ کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے۔ خود غرضی میں شیطان بھی تم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ آج تمہیں اپنے احسان یاد آ رہے ہیں، مگر اس کل کو بھول گئے جب ایک معذور شخص تمہارے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا، اور تم اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لائے تھے۔ اس نے تو تم سے صرف اپنے مرنے تک کی مہلت مانگی تھی، مگر تمہیں وہ دینا عذاب دکھائی دیا تھا۔ تم کسی کو کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے مجھ پر خرچ کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی فوراً چکا لیا۔ میں آج کے بعد تمہارا غلام نہیں۔ زندگی مکافات عمل ہوتی ہے۔ کل جو کچھ تم نے کسی کے ساتھ کیا، آج قدرت نے ایسا ہی تمہارے ساتھ کر دکھایا۔ اس لیے جو بھی قدم اٹھانا ہو اسے سوچ سمجھ کر ہی اٹھانا۔ میں اب جوان بھی ہوں اور مضبوط بھی۔ ناخلف، یہ معاملہ میں قاضی کی عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ تم نے مجھ سے بغاوت و سرکشی کی ہے، سزا میں تجھے زندگی بھر زندان خانے کی ہوا کھلاؤں گا۔ تو نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ علی بن الورقہ تیش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بیوی نے یہ غلام مجھے بخش دیا، اور بخشی ہوئی چیزیں واپس مانگنا عمرہ کی شان کے خلاف ہے۔ اگر تم بھری عدالت میں اپنا مذاقہ اڑانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ محمود کے عقب میں سے فاطمہ بول پڑی۔ وہ خود کو محمود کے عقب میں بے حد محفوظ سمجھ رہی تھی۔ بہت خوب، یہ میرا غلام ہے کہ میری بیوی کا؟ اور وہ کون ہوتی ہے؟ میری ملکیتی چیز مجھ سے اجازت لیے بنا کسی دوسرے کو بخشنے والی؟ علی بن الورقہ تڑک کر بولا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے سیدھے قاضی کے پاس جاؤ، اب وہی تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ فاطمہ نے ہاتھ جھٹک کر لاپرواہی سے کہا۔ محمود سیسا پلائی دیوار بنا اپنی مالکہ کے سامنے کھڑا رہا۔ علی بن الورقہ کافی دیر تک اپنی بیوی اور بہن کو ہذیان بکتا رہا۔ وہ محمود کی جانب بار بار کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا، مگر جو ہی اس کی نگاہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر پڑتی تو وہ خود کو بے بسی کے بھنور میں پھنسا محسوس کرتا۔ علی بن الورقہ نے جب دیکھا کہ بات بننے کے بجائے اب بالکل بگڑ چکی ہے تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور چکنی چپڑی باتوں پر اتر آیا۔ پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ نہ صرف اس نے اپنی بہن سے فوراً معافی مانگی بلکہ محمود سے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر واپس چلنے کی استدعا کی۔ فاطمہ اپنے بھائی کی اس درینہ عادت سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے معافی تو دے دی مگر محمود کو واپس بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ تماشا کافی دیر یوں ہی چلتا رہا۔ محمود خود بھی اس کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے فاطمہ کا سہارا میسر آ گیا تھا تو وہ خود کو مضبوط حصار میں محسوس کرنے لگا۔ علی بن الورقہ نے جب دیکھا کہ بات کسی طور پر نہیں بن رہی تو اس نے انتقاماً یکایک خنجر زہری جانب سے نکالتے ہوئے ایک تیز وار محمود پر کر دیا۔ محمود بے شک پوری طرح چوکنا کھڑا تھا، مگر وہ اس ناگہانی حملے کو فوری طور پر نہ سمجھ سکا۔ ذاتی مدافعت میں اس کا بازو لاشعوری طور پر سامنے پھیل گیا اور خنجر بائیں بازو میں گھستا چلا گیا۔ محمود کے منہ سے ہلکی سی کرہ نکلی۔ علی بن الورقہ نے اسے کمزور پاتے ہی مزید چڑھائی کرنا چاہی۔ محمود محض زخمی ہوا تھا، اس کی قوت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے علی بن الورقہ کی کمر میں پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور دائیں بازو سے اٹھا کر اسے پورے زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ علی بن الورقہ کے ناتواں اور بوڑھی ہڈیاں جھنجھنا اٹھیں۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہ سکا۔ فاطمہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اسے اپنے بھائی کی اس جارحانہ حرکت پر شدید صدمہ پہنچا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے اپنے پاؤں سے جوتی اتار لی۔ پھر کیا تھا، بھائی بڑی بہن کے ہاتھوں جوتیوں سے پٹنے لگا۔ علی بن الورقہ نے پھر گڑ گڑا کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ فاطمہ کو اپنے بھائی پر اب ذرا اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس نے محمود کو حکم دیا کہ وہ اس درندہ صفت بھائی کو اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دے۔ محمود اسی اثنا میں ایک چھوٹا سا کپڑا اپنے بازو پر باندھ چکا تھا۔ اس کی قمیض خون سے تربتر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی مالکہ کی خواہش بجا لاتے ہوئے علی بن الورقہ کو اپنے کندھے پر
بھورے کی مانند لادا اور دروازے کے باہر اٹھا کر گلی میں پٹخ ڈالا۔ اس کے بھاری مرکب جسم کے گرنے کی خاصی آواز بلند ہوئی تھی۔ باہر کئی راہگیر اس جانب متوجہ ہوئے تھے، مگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ٹھہر کر ماجرا پوچھتے۔ علی بن الورقہ زمین پر گرا بری طرح سے کراہ رہا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بھی اپنی بہن اور محمود کو صلواتیں سنانے سے باز نہیں آیا۔ شاید اس بار اس کی ایک دو ہڈیاں ضرور ٹوٹ گئی ہوں گی۔ محمود نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔